بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وراثت کے حوالے سے سب سے پہلی چیز جو ہم جیسے درس اول کہیں اس میں ہم سب سے پہلے یہ دیکھیں گے ترکہ کہ ترکہ کس کو کہتے ہیں۔ آدمی مرتے ہوئے جن چیزوں کا مالک ہوتا ہے بوقت وفات جن چیزوں کا مالک ہوتا ہے اس کو ترکہ کہتے ہیں۔ ٹھیک، ترکہ کا معنی تھا متروک چھوڑا ہوا، یہ ترکہ سے بنا ہے متروک چھوڑا ہوا مال۔ میت یعنی ایک آدمی مرتے وقت جن چیزوں کا مالک ہے جو چھوڑ کے جاتا ہے اس کو ترکہ کہتے ہیں۔ ترکہ میں حقوق ترکہ اس کو کہتے ہیں کہ ترکہ کے پہلے حقوق کون سے ہیں۔ تو ترکہ سے متعلق 4 حقوق ہیں، اس کو ہم مصارف بھی کہہ سکتے ہیں کہ یہ جو ترکہ ہے ہم نے کہاں کہاں پہ خرچ کرنا ہے۔ وہ کیا ہے؟ سب سے پہلے نمبر 1 کفن و دفن، نمبر 2 قرض، نمبر 3 وصیت اور نمبر 4 وراثت۔ میت جو کو چھوڑ کے جاتا ہے اس کے مصارف یعنی اس کے مال کو چھوڑے ہوئے مال کو یعنی ترکہ کو ان 4 مصارف پہ خرچ کیا جائے گا یا ان 4 چیزوں میں خرچ کیا جائے گا۔ سب سے پہلے کفن دفن ہے، یعنی میت کے کفن پر اس کی تدفین پہ جو بھی اخراجات آتے ہیں، کفن پہ خرچ آتا ہے، غسل دینے والا اگر پیسے لیتا ہے اس پہ خرچ آتا ہے، قبر کھودنے والے پیسے لیتے ہیں اس پہ خرچ آتا ہے، یا آج کل ایمبولینس وغیرہ کا بعض کا انتظام کرنا پڑتا ہے، میت ایک جگہ پہ فوت ہو گیا ایمبولینس سے دوسری جگہ پہ منتقل کرنا پڑا، میت کو انتقال پہ یعنی قبر کے اندر دفن کرنے تک اس کی ذات پہ جتنے اخراجات آئیں گے وہ سارے کے سارے اخراجات اس کے چھوڑے ہوئے مال ترکہ سے دیے جائیں گے۔ یہ پہلی چیز ہوگی، اسے کہتے ہیں تجہیز و تکفین یا کفن و دفن کے اخراجات۔ اس کے بعد اس کے مال سے قرض اس کا ادا کیا جائے گا، جو اس نے لوگوں سے قرض لیا ہوا تھا زندگی میں تھوڑا یا زیادہ ہے، اس کے چھوڑے ہوئے مال یعنی ترکہ سے ہم اس کا قرض ادا کریں گے۔ یہ دونوں چیزیں ہو گئیں، کفن و دفن بھی، تجہیز و تکفین بھی ہو گیا، قرض بھی ہو گیا۔ تیسری چیز پھر اس کی وصیت ہوگی۔ ایک آدمی نے مرنے سے پہلے کہا تھا کہ میرے مرنے کے بعد میرے مال میں سے اتنا حصہ فلاں مسجد کو، مدرسہ کو، فلاں ٹرسٹ کو، تنظیم کو، کسی اپنا غریب آدمی کو دے دیا جائے تو اس کو ہم وصیت کہتے ہیں۔ اب یہ جو وصیت ہوتی ہے اس کے بارے میں تھوڑی تفصیل ہے۔ وہ یہ ہے کہ وصیت کے لیے کچھ شرطیں ہیں۔ پہلی تو یہ ہے کہ وہ جو وصیت کر رہا ہے وہ وارث کے حق میں نہ ہو۔ جس آدمی کو وراثت ملنی ہے اس کے حق میں وصیت نہیں ہوتی۔ مثال کے طور پہ ایک آدمی کہا جاتا ہے کہ میرے مرنے کے بعد میرے مال میں سے میرے فلاں بیٹے کو اتنے پیسے دیے جائیں، بیٹے اس کے وارث ہیں، میری بیوی کو اتنے پیسے دیے، بیوی اس کی وارث ہیں، ان کو وراثت ملے گی، وصیت ان کے حق میں باطل ہو جائے گی۔ وصیت میں دوسری چیز یہ ہے کہ وصیت 1/3 مال تک ہوتی ہے، تہائی جس کو کہہ لیں، تیسرا حصہ مال کے تیسرے حصے تک وصیت ہوتی ہے، اس سے زائد وصیت نہیں ہوتی۔ لیکن یہاں پہ عرض کروں کہ وہ جو وصیت ہے 1/3 حصے میں ہوتی ہے، 1/3 سے زائد نہیں ہوتی۔ یہ کفن و دفن اور قرض نکالنے کے بعد جو مال بچے گا اس کے تیسرے حصے سے وصیت پوری کی جائے گی۔ بعض اوقات یہ سمجھتے ہیں کہ کل مال سے وصیت پوری کی جائے گی، کل مال کے تیسرے حصے سے نہیں، بلکہ یہ پہلے 2 کام کرنے کے بعد جو مال بچے گا اس کی۔ میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں۔ ایک آدمی فوت ہو گیا، اس نے 1 لاکھ روپیہ چھوڑا، آدمی فوت ہو گیا، اس نے 1 لاکھ روپیہ چھوڑا، ٹھیک، 5000 روپیہ اس کے کفن دفن پہ خرچ ہو گیا، 95,000 ہو گیا، ٹھیک، 20,000 روپیہ اس کا قرض تھا، ٹھیک،
اب کتنا بچا؟ 1 لاکھ اس نے چھوڑا ہے، 20,000 اس کا قرض ہے، 5,000 اس کے کفن و دفن پہ خرچ ہوا۔ اس نے وصیت کی تھی کہ میرے مرنے کے بعد فلاں مسجد میں میرے مال میں سے 30,000 روپیہ دیا جائے۔ 30,000 اس کی وصیت ہے۔ ہم نے یہ پڑھا ہے کہ وصیت مال کے 1/3 حصے سے پوری کی جاتی ہے۔ اگر ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو 30,000 ہے، اگر کل مال دیکھیں تو اس کا 1/3 سے کم بنتی ہے، بالکل ٹھیک ہے، جائز اور درست ہے، کیونکہ 30,000 کو 3 سے ضرب دیں تو 9,000 بنتا ہے، 9,000 لاکھ سے کم ہی ہوتا ہے۔ اگر ہم یہ دیکھیں کہ 1 لاکھ میں سے 5,000 اس کے کفن و دفن پہ خرچ ہو گیا، 20,000 اس کا قرض نکل گیا، پیچھے کتنا بچا؟ 75,000 بقیہ ہے 75,000 روپیہ۔ اب 30,000 یہ 75 کی طرف نسبت ڈال کے دیکھیں تو یہ ثلث سے زیادہ بنتا ہے 5,000، کیونکہ ثلث بنتا ہے 25,000۔ 25,000 ثلث ہے اور یہ 30,000 کی اس نے وصیت کی تھی۔ اگر کل مال دیکھیں تو یہ وصیت درست ہے۔ اگر باقی مال دیکھیں کفن و دفن اور قرض نکالنے کے بعد تو پھر یہ 25,000 تک وصیت درست ہو سکتی ہے، 25 سے جو اوپر کی وصیت ہے 5,000 یہ نہیں ہوگی۔ تو یہ مسئلہ اتنا یہ جاننا چاہیے کہ جو مال بچ گیا کفن و دفن اور قرض کے بعد اس کے تیسرے حصے تک وصیت دیکھی جائے گی۔ اب اس نے کہا تھا کہ 30,000 روپیہ دیا جائے مسجد میں، اب 30,000 نہیں دیا جائے گا، 25,000 دیا جائے گا۔ ہاں اس کے وارث اگر راضی ہوں، جن کا حق جا رہا ہے، وہ اپنی مرضی سے دینا چاہیں تو وہ 30 سے زیادہ بھی دے سکتے ہیں، وہ 30 بھی دے سکتے ہیں۔ لیکن اگر وہ راضی نہیں ہیں تو شرعی طور پہ، اصولی طور پہ اس کے مال میں سے 25,000 روپیہ مسجد مدرسہ جہاں اس نے وصیت کی تھی وہاں پہ خرچ کیا جائے گا، اس سے زیادہ نہیں۔ یہ چیز بڑی اہم یاد رکھنے والی ہے۔ بہت سے حضرات اس میں غلط فہمی کا شکار ہو جاتے ہیں۔ ٹھیک، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ کل مال کا ہم نے دیکھنا ہے، اور کل مال کا دیکھیں گے تو 30,000 کی وصیت درست ہوگی۔ اگر آپ ما بقیہ کا دیکھیں گے تو پھر درست نہیں ہوگی، 25,000 کی وصیت درست ہوگی۔ تو ہم اس کی وصیت 25,000 تک پوری کریں گے، بقیہ 5,000 وہ نہیں ہوگی، سوائے اس کے کہ اس کے وارث راضی۔ چوتھی چیز آ جاتی ہے وراثت۔ جب وصیت بھی پوری ہو گئی، اب پیچھے کتنا مال بچا؟ ہم نے 5,000 کفن و دفن میں خرچ کر دیا، 20,000 اس کا قرض دے دیا، 25,000 اس کی وصیت پوری کر دی، 5، 20، 25,000، 25,000، 50,000، پیچھے بچا 50,000۔ جو ان 3 کو دینے کے بعد پیچھے بچے گا وہ وراثت ہو جائے گی، اور وہ ورثاء کے اندر تقسیم ہو جائے گی۔ ہم نے اس وراثت کے حوالے سے ہی بنیادی طور پہ پڑھنا ہے۔ یہ جو اوپر چیزیں تھیں یہ تو ابتدائی چیزیں تھیں، ہم نے یہ پڑھنا ہے کہ وراثت کن کن کو ملے گی اور اس کو کیسے تقسیم کریں گے۔ ٹھیک، ہم اس کو ختم کرتے ہیں، ہم آتے ہیں دوسری چیز کی طرف۔ ٹھیک، ہم آگے وراثت کی طرف۔ وراثت کے باب میں 4 چیزیں ایسی ہیں، یہ ہمارا دوسرا سبق ہو گیا، جسے موانع ارث کہتے ہیں۔ ٹھیک، یعنی اگر ان میں سے کوئی ایک چیز ہو تو آدمی وراثت سے محروم ہو جاتا ہے، وارث ہونے کے باوجود بھی وراثت سے محروم ہو جاتا ہے۔ وہ 4 چیزیں کون سی ہیں؟ ہمارے زمانے میں تقریباً 2 ہی صورتیں ہم اس کو کہہ لیں۔ ان میں سے ایک چیز ہے غلامی۔ غلام بیٹا بھی ہو وہ وارث نہیں بن سکتا اپنے باپ کا، کیونکہ غلام کسی چیز کا مالک ہوتا ہی نہیں ہے کہ ہم اس کو وراثت دیں۔ اور فی زمانہ چونکہ غلامی کی بات نہیں ہے، اس لیے ہم اس کو ختم کرتے ہیں کہ غلامی کا سلسلہ ہے ہی نہیں ہے۔ دوسری چیز ہے اختلاف دین۔ اختلاف دین کا مطلب ہے کہ کوئی کافر مسلمان کا
اور مسلمان کافر کا وارث نہیں بن سکتا۔ باپ مرا وہ مسلمان تھا، بیٹا اس کا کافر ہے نہیں، بیٹا مرا مسلمان تھا، باپ وارث، کوئی مسلمان کافر کا وارث نہیں بن سکتا۔